دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فرض الصوم رمضان، رمضان کے روزے کی فرضیت۔ فرض الصوم رمضان، رمضان کے روزے کی فرضیت۔ وفی سنۃ الثانیۃ للحجر فرض الصوم، اور ہجرت کے دوسرے سال میں، وفی سنۃ الثانیۃ للہجرۃ، ہجرت کے دوسرے سال میں فرض الصوم رمضان روزے کی فرضیت ہوئی۔ وانزل اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو کہ تم سے پہلے تھے۔ کما کتب علی الذین، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے روزے ان پر جو کہ تم سے پہلے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 183۔ وقال، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور بینات مطلب ہوتا ہے واضح دلائل۔ تو واضح، بینات مطلب ہوتا ہے واضح، بینات مطلب واضح، من الہدی، ہدی کا مطلب یہاں پڑھیں گے دلائل۔ تو وہ بینات من الہدی، اور واضح دلائل ہیں، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے کہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن پڑھ کر کے انسان اگر اس کو سمجھ کر کے پڑھے، اگر کوئی مشرک بھی اس کو پڑھ کے سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں وہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے تو وہ ایک بار پڑھنے کے بعد ہی اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور وہ ایمان والا بن جائے گا۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ تو ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور واضح دلائل ہیں، یعنی بہت سارے متعدد دلائل اس میں پیش کیے گئے ہیں، دلیل دے کر کے سمجھایا گیا ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی چیز کتاب ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان کس طرح سے مثال دے کر کے قرآن کے اندر جو ہے سمجھایا گیا ہے لوگوں کو، تو اسی کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اصل مقصد یہی ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی بھی اس مہینے کو کیا کر لے، پا لے، فلیصم، تو چاہیے تو اس سے روزہ رکھ لے۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی اس مہینے کو میں داخل ہو جائے، فلیصم، تو چاہیے کہ اسے روزہ رکھے، یعنی اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ مہینہ پا رہا ہے، رمضان کا مہینہ، تو اس کو روزہ رکھنی چاہیے۔ یہاں دونوں آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی فرضیت ہو چکی ہے، روزہ بھی کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو اس میں چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے اعادہ بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر بنا مجبوری کے آپ چھوڑتے ہیں تو اس کا گناہ گار آپ ہوں گے اور اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ سبق اگلی ویڈیو میں۔